بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا عجیب ہے کہ قرآن مجید بھی آپ کے پاس ہے اور آپ کے رشتہ داروں سے لڑائیاں بھی چل رہی ہیں، مسلمانوں سے مقدمے بازیاں بھی چل رہی ہیں، وہ بھی مشرکین کی عدالتوں میں۔ کتنا عجیب ہے کہ قرآن مجید بھی آپ کے پاس ہے اور آپ مفسدین فی الارض کے ظالمانہ نظام کا حصہ بننے کے لیے دن رات غیر اللہ کی کتابوں اور ان کی مجرمانہ قوانین کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور ان کی صفوں میں شامل ہو کر بے ایمانی اور رشوت خوری سے دولت کمانے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ انہی لوگوں کو کامیاب گردانتے ہیں جو نظام فاسد کی اونچی کرسیوں پہ براجمان دونوں ہاتھوں سے حرام مال بٹور رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اگر یہی رخ ہے مسلمانوں کے گھر میں پل رہی ہر سوچ کا، تو پھر آپ اچھے کھانوں سے توانا جسم تو بنا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے قلوب کو اس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں کہ پھر آپ کو کہیں چین نہیں ملنے والا۔ قرآن والوں کے جسم تو اللہ کی راہ میں مشقت کرتے کرتے تھکے ہوتے تھے، لیکن ان کے روشن قلوب کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جہاں جاتے تھے ظلم کے اندھیروں میں مجبور پڑی انسانیت ان سے لپٹ جاتی تھی اور قوموں کی قومیں امت قرآن کا حصہ بن جاتی تھی۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ امت قرآن تو صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کو اپنے لیے باعث شرف اور عزت سمجھتی تھی، لیکن آج تارک قرآن مسلمان حرام کمائیوں کے باوجود اپنے بچوں کی شادیوں میں 5 سٹار انتظامات میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی کو بھی اپنے لیے باعث ذلت اور اہانت سمجھتا ہے۔ مسلمانوں کی لیوش شادیوں میں مٹن کے ڈش کا جلدی ختم ہو جانا اور چند لوگوں کو مٹن کھانے کو نہ مل پانا ایک اسکینڈل بن جاتا ہے۔ میزبان کی رسوائیوں کے چرچوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ترک قرآن نے قلوب مسلم کو اس طرح تباہ کر رکھا ہے جیسا کہ عباسی خلافت کے آخری ادوار میں منگولوں کے حملے کے وقت ہو چکا تھا، کہ ادھر مسلمانوں کی جان و مال کے دشمن مسلمانوں پر حملے کے لیے تلواریں اور گھوڑے تقسیم کر رہے تھے، اور ادھر مسلمان اپنے شاندار لباس اور عمدہ کھانوں کی فکر میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوا پڑا تھا۔ آج کا مسلمان مساجد میں بھی تدبر قرآن کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ وہ ان جماعتوں کی طرف بے تحاشا بھاگتا ہے جہاں کسی امیر جماعت کی پرستش کو دین بتایا جاتا ہے، جہاں ساری عمر قرآن سے دور اور انسانی جہالت کی رودات سے بھری کتابوں کو پڑھنا تعلیم کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کو ابلیس ملعون نے فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم کر کے انہی جماعتوں کے باطلانہ اصول و ضوابط کا عادی بنا رکھا ہے۔ ایک جماعت والا دوسری جماعت کو باطل ثابت کرنے میں اپنی جان و مال کو بے دریغ خرچ کر رہا ہے، اور جس ایک جماعت نے بھی اگر کسی مسجد پہ قبضہ کر لیا تو دوسری جماعت کے اس مسجد میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ آج جب مسجدیں توڑی جا رہی ہیں تو مسلمانوں کی متحدہ آواز جانتے ہیں کیوں بند ہے؟ شاید تبلیغی جماعت کی مسجد توڑی گئی ہے، یا پھر جماعت اسلامی کی مسجد توڑی گئی ہے، یا پھر بریلویوں کی مسجد ٹوٹی ہوگی، یا پھر اہل حدیثوں کی مسجد ٹوٹی ہوگی، اور اپنے باہمی اختلافات کی بنا پر یہ جماعتیں اندر سے اس قدر لاغر ہو چکی ہیں کہ وہ اپنی مسجدوں کی حفاظت تو کیا، مسجدوں کے توڑے جانے پر ایک احتجاجی خط لکھنے سے بھی خوفزدہ رہتی ہیں۔ ترک قرآن نے مسلمانوں کی ہیبت کا جنازہ نکال دیا ہے، لیکن آج جیسے ہی کوئی متدبر قرآن اللہ کی کتاب لے کر ان مسجدوں میں آیات پر تدبر کی دعوت دینے آتا ہے، ان کی لاغر اور ناتواں جماعت ایک دم سے متحرک ہو جاتی ہے۔
کلام اللہ کی ہدایتوں کو مسلمانوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے گشت و خصوصی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن کو مسلمانوں کے لیے خطرہ اور یہاں تک کہ گمراہی کا سبب بتایا جانے لگتا ہے۔ قرآن سے غیر متعارف سیدھے سادے جاہل قسم کے مسلمان مختلف جماعتوں کی اس قرآن دشمنی کو ہی دین سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر خود کو اور اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر لیتے ہیں۔ پچھلے 100 سالوں سے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے ساتھ شیطان یہی کھیل کھیل رہا ہے اور دھیرے دھیرے مسلمان مکمل تباہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میری باتوں کو سن کر اگر آپ میں سے کسی کو بھی کتاب اللہ کی تعلیم و تدبر کی خواہش جاگتی ہے تو اسے خوش آئین سمجھ کر قرآن اٹھا لیں اور اس کو پڑھنا اور اس پر تدبر کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی اس کوشش میں مجھ سے جو بن پڑے گا میں کرنے کو تیار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔